साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कुछ अहम और खुफिया पैगामात पार्टी लीडरशिप तक पहुंचा दिए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बिलाशुबा अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। सुहेला आफरीदी ने जलसे का मकाम भी तब्दील कर दिया है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि माफ़ी देने वाले तैयार हैं, लेकिन माफ़ी मांगने वाला तैयार नहीं है। 3 साल जेल में गुजारने के बाद भी इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। क्या कहते हैं, इस हवाले से भी तफसीलात को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। इमरान खान की सेहत के हवाले से एक बार फिर तशवीशनाक खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऐसे में इमरान खान के बेटे एक बार फिर सामने आए हैं और अपने वालिद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस खबर को भी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि अडयाला जेल में इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान को अडयाला जेल में कैद हुए अब तक तकरीबन 1100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी दोनों की आँख की बीमारी के हवाले से तफसीलात सामने आ चुकी हैं और दोनों को ही जो गए जेल में ठीक ठाक थे, अब आँख की बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा उनके दीगर कई जिस्मानी और सेहत के मसाइल अलग मौजूद हैं। इमरान खान जो इस वक्त तकरीबन 74 साल की उम्र के अंदर हैं, बुशरा बीबी भी एक बड़ी उम्र की खातून है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जेल के अंदर कैदी तन्हाई काटना यकीनी तौर पर किसी के लिए आसान नहीं है, जबकि उनकी फ़ैमिली के साथ मुलाकातें भी बंद हैं। बुशरा बीबी की अगरचे पिछले कुछ हफ्तों के अंदर उनकी फ़ैमिली के साथ मुलाकात करवाई गई है, लेकिन मुसलसल वैसे ये पॉइंट जो था ये अदालत के अंदर भी उठाया गया था कि क्या मुसलसल कैद तन्हाई में रखने के बाद बीच में कुछ हफ्तों के बाद एक मुलाकात फ़ैमिली के साथ करवा देने से क्या कैद तन्हाई का मामला ख़त्म हो जाता है? क्या कैद तन्हाई को महज एक इल्ज़ाम कहा जा सकता है? मुसलसल एक शख्स को तन्हा रखा जाए जेल के अंदर, यहाँ तक कि उनके मुताबिक जेल का अमला उनके सलाम का जवाब भी नहीं देता। फिर सूरत हाल के अंदर जब अदालतों के अंदर समातों का वक्त आता है तो उससे कुछ पहले एक मुलाकात करवा दी जाती है कुछ मिनटों की, फिर कह दिया जाता है कि जी कैद तन्हाई नहीं है। बहरहाल बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने हाल ही में कुछ दिलचस्प और कुछ तशवीशनाक इंकशाफात किए हैं वसीम बादामी के प्रोग्राम में। वो कहती हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की एक एक आँख ज़ाया हो चुकी है या फिर बीनाई शदीद सतह पर मुतासिर हुई है। दूसरी जानिब इस बयान के बाद इमरान खान के बेटे अपने वालिद के लिए एक बार फिर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। इमरान खान के साहबजादे कासिम खान ने इस मरतबा अपने वालिद के लिए एक बार फिर आवाज़ उठाई है और एक सख्त किस्म का ट्वीट भी इनका इन दिनों ज़ेरे बहस है। कहते हैं कि मार्च के बाद से उनकी अपने वालिद से कोई बात नहीं हुई, ना तो बेटों को राब्ते की इजाज़त दी जा रही है, ना ही ख़ानदान या वकला को उनकी सेहत के बारे में बराह रास्त कोई मालूमात मिल रही है। ऐसे में कासिम खान ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान की बीनाई मुसलसल कमज़ोर हो रही है, उन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। उन्होंने आलमी बरादरी से ये दरख्वास्त की है कि वो इस नाइंसाफ़ी और हुकूक़ की पामाली पर खामोश ना रहें, सामने आए। तो ये मामला है कि इमरान खान के बेटे एक बार फिर अपने वालिद के लिए सामने आ चुके हैं। इमरान खान जो जेल की सख्तियाँ झेल रही हैं, एक बार फिर अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि माफ़ी देने वाले तो तैयार हैं, लेकिन माफ़ी मांगने वाला अभी भी तैयार नहीं है। बज़ाहिर 3 साल गुजर चुके हैं अडयाला जेल के अंदर, लेकिन इसके बावजूद अब भी एक शख्स अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो समझता है कि निज़ाम ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है, उसका मैंडेट छीना गया है। अवाम ने मैंडेट उसको दिया था, लेकिन उसका मैंडेट चोरी हुआ है और अब उससे कहा जा रहा है कि सिर्फ खामोश रहें, फ़िलहाल इस निज़ाम को कबूल कर लें, कुछ अरसे खामोश रहें, उसके बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील हो सकती है। लेकिन उस शख्स का मुतालबा ये है कि पहले मैंडेट वापस करना होगा, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन पर अदालतों से उनको रिलीफ मिलना चाहिए। वो समझते हैं कि वो बेगुनाह हैं, अदालतों के अंदर बेबुनियाद झूठे मुकदमात उनके खिलाफ दायर किए गए हैं और तमाम तर रेत की दीवार है जो कि अदालतों के अंदर ही इल्ज़ामात का गलत साबित होकर तो उसने ख़त्म होना है। ऐसी सूरत हाल में बज़ाहिर मौजूदा निज़ाम चाहता है कि इमरान खान से कोई तहरीरी माफ़ी या फिर कोई तहरीरी समझौता, कोई डील मिल जाए, एक कागज़ मिल जाए जिस पर इमरान खान के दस्तखत हों और फिर उसको बुनियाद बनाकर कहा जा सके कि जैसे नवाज़ शरीफ और माजी में सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर सियासी रहनुमा कायदीन जो हैं पार्टियों के, वो डील करके जेल से बाहर आते रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान ने भी किया। इमरान खान जो दावा करते हैं कि वो बाकी सियासतदानों की तरह, मुल्क के रिवायती सियासतदानों की तरह, बल्कि कहना चाहिए कि इमरान खान कहते हैं मैं नहीं हूँ, तो साबित करना चाहता है निज़ाम कि उनसे एक तहरीरी मुआहदा हो जाए तो बहुत अच्छा है, फिर उसको आगे अवाम के सामने लाया जाएगा कि देखें इमरान खान ने भी डील कर ली, ये भी बाकी लोगों के जैसे ही हैं। इस मरतबा नबील गबूल ने इंकशाफ किया है कि माफ़ी देने वाले तैयार हैं, लेकिन माफ़ी मांगने वाला तैयार नहीं है। इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 9 मई मुकदमात के हवाले से वो कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना और शफ़ाफ़ जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, कमीशन कायम किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक
معافی مانگنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی پرتشدد سیاست کی کسی کو ترغیب نہیں دی۔ 9 مئی واقعات کا جو الزام ان پر لگایا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے، اس کی آزادانہ انکوائری کروا لی جائے، پھر جو بھی رزلٹ آئے گا اگر وہ اس میں قصوروار نظر آتے ہیں تو وہ ضرور معافی مانگیں گے، ورنہ وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ دوسری جانب حکومت کی بات کریں یا مقتدر حلقوں کی، تو وہ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان ایک مرتبہ جیل سے باہر آ گئے تو عوامی طاقت یقینی طور پر ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ وہی عوام ہے جس نے 8 فروری 2024 کو عمران خان کا جو تحریک انصاف کا بندے کا نشان تھا، انتخابی نشان، وہ اس سے پہلے ہی چھین لیا گیا تھا، اور پھر تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار تھے وہ مختلف قسم کے انتخابی نشانوں کے ساتھ ان کو میدان میں اتارا گیا تھا۔ سوچا اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید اس طرح سے عوامی مینڈیٹ جو ہے اس کو چھینا جا سکے گا۔ عوام کہاں اس طرح کے رنگ برنگے اور الٹے سیدھے جو انتخابی نشانات ملے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں کو، ان کو کہاں ڈھونڈ کر ان کو ووٹ دیں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ بظاہر عوام نے اتنے عرصے میں کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، لیکن عوامی شعور ضرور بیدار ہو چکا ہے، اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عوام نے خاص طور پہ 8 فروری 2024 کو جس طرح کا رزلٹ پھر آیا ووٹوں کے بعد، اور اس کے بعد پھر فارم 47 کا تنازع باقاعدہ کھڑا ہوا، تو نظر آ رہا ہے کہ عوام کی طاقت اب بھی عمران خان کے ساتھ ہی ہے۔ ان کے خلاف عدت کا کیس بنایا جائے یا توشہ خانہ کے الٹے سیدھے کیسز بنا دیے جائیں، کرپشن ان کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، القادر ٹرسٹ کیس لا کے کھڑا کر دیا جائے، تب بھی عوام جانتی ہے کہ یہ سب کچھ، یہ جو موجودہ نظام ہے، یہ اس کے محض ایک جھوٹے الزامات ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عدت اور نکاح جیسے جھوٹے اور بدترین قسم کے واہیات کیسز تک ان کے خلاف بنائے گئے، لیکن عوام کی جو طاقت ہے اب بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو جب عوام، یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام بظاہر جانتا ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں تو عوامی طاقت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور پھر عمران خان کے باہر آنے پر جو موجودہ نظام چل رہا ہے، موجودہ سسٹم جو چل رہا ہے، یقینی طور پر یہ قائم زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک عمران خان کو ڈیل کی جو بھی آفرز ہوئی ہیں ان کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ فی الحال آپ خاموش رہیں، اور پھر چاہیں تو آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، چاہیں تو بیرون ملک جا سکتے ہیں آپ، لیکن موجودہ سسٹم کو چلنے دیا جائے۔ تو عمران خان نے اس سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے، اور جب انکار کر دیا تو صورتحال میں سختیاں بڑھ رہی ہیں، ان کی ملاقاتوں پر بھی پابندیاں عائد ہیں، یہاں تک کہ اڈیالہ جیل کے اندر قیدی تنہائی کاٹ رہے ہیں، طویل عرصے سے اپنی بہنوں سے ملاقات نہیں کی، اہل خانہ سے نہیں ملے، وکلاء سے بھی ملاقات بند ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے کچھ اہم اور خفیہ پیغامات لیڈرشپ تک پہنچ چکے ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سنجیدہ بنیادوں پر، ہنگامی بنیادوں پر تیاریاں اپنی تیز کر دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بلا شبہ بظاہر اس وقت اپنی تیاریاں تیز کی ہیں، لیکن متحد ہو کر نہیں، بلکہ بدقسمتی سے مختلف گروپس ہیں جو کہ سرگرم نظر آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت ایک الگ حکمت عملی اپناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات کریں، متحدہ اپوزیشن الائنس کی بات کریں تو وہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سہیل آفریدی خیر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے اندر رہتے ہوئے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ سہیل آفریدی کی پہلے بات کر لیں تو سہیل آفریدی نے پارلیمانی پارٹی سے حال ہی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ہر قانونی اور عدالتی فورم کا دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے، لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اب 5 اگست کا جلسہ سیمی فائنل ہوگا جس میں کچھ اہم اعلانات کیے جائیں گے، اور اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ ممکنہ طور پر کسی تحریک کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اب 5 اگست کو کچھ اہم اعلانات متوقع ہیں، یہ تو واضح ہو چکا ہے، اس کی تیاریاں بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن جلسے کا مقام اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے پشاور کے اندر عمران خان کے نام سے منسوب کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر جلسہ رکھا گیا تھا، لیکن اب مقام اچانک تبدیل کرتے ہوئے موٹر وے کے قریب اس کو منتقل کر دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی سہیل آفریدی کی حکمت عملی کا ہی حصہ ہے۔ اب ایک طرف سہیل آفریدی جب جارحانہ انداز اپنا رہے ہیں تو دوسری طرف اچانک سے وفاقی آئینی عدالت بھی ایک بار پھر سے ہوش میں آ چکی ہے۔ سہیل آفریدی کے خلاف اچانک مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ایک اہم کیس ہے رہائی فورس کا، رہائی فورس، عمران خان رہائی فورس کے نام سے جو انہوں نے بنائی تھی یہ، اور پھر خیر پختونخوا حکومت کی جانب سے 9 مئی کے مقدمات واپس لینے کے فیصلے کے خلاف اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ 29 جولائی کو اس کیس کی سماعت ہوگی۔ دوسری جانب عمران خان کی بہنوں کی بات کریں تو وہ ایک الگ طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ عمران خان جو کہ خیر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ موومنٹ پہلے شروع کر چکی ہیں، اب ایبٹ آباد سمیت مختلف علاقوں کے اندر لوگوں کو متحرک کر رہی ہیں، مختلف علاقوں کا دورہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بظاہر وہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کے احکامات دیے تھے جو کہ بہت واضح ہیں، اور وہ یہ بھی مانتی ہیں کہ مفاہمت و مذاکرات کے راستے سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اسٹریٹ موومنٹ یا پھر عوامی تحریک، عوامی دباؤ بڑھانا پڑے گا۔
جس سے عمران خان کے لیے کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان کی بہنوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو عمومی پیغامات تھے وہ عوام تک پہنچا دیے گئے ہیں، اور جو خفیہ پیغامات تھے وہ پارٹی لیڈرشپ تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ بھی پارٹی لیڈرشپ کو پہنچنے کے بعد اب وہ کہتی ہیں کہ ان کے مطابق عمران خان نے جیل کی قید تنہائی اور ممکنہ حالات کو بھانپتے ہوئے یہ ہدایت کی تھی کہ تمام باتیں ذہن نشین کر لی جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لیڈرشپ تک تمام پیغامات پہنچا دیے ہیں، اس لیے باہر موجود لوگوں کو اب مزید کسی ملاقات اور ہدایت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ایک طرف علیمہ خان عمران خان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اسٹیٹ موومنٹ چلا رہی ہیں، تو دوسری طرف اقبال آفریدی بھی اسٹیٹ موومنٹ اور اسی طرح کی سرگرمیوں کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ اگرچہ پارٹی کی جانب سے انہیں شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا تھا ایک معاملے پر، لیکن اس کے باوجود وہ کسی سے شکوہ شکایت نہیں کر رہے، بلکہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی عوام کو متحرک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بظاہر 5 اگست کے دن ایک بڑے جو تحریک کا اعلان متوقع ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پارٹی کے اختلافات اور گروہ بندی اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور ختم نہیں ہو سکی، اور ایک مشترکہ لاہ عمل بظاہر طے ہوتا ہوا اب تک نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک لاہ عمل کا اعلان اگر کرنا ہے تو پھر سب کو بظاہر متحد ہو کر ورکرز کو ایک پیغام دینا ہوگا، ورنہ یہ حکمت عملی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمام گروپس کو علیحدہ تیاریوں کی ہدایت کی گئی اور حکومت کے لیے اچانک کوئی بڑا سرپرائز سامنے آ جائے۔ اب جیسے جیسے 5 اگست کا دن قریب آ رہا ہے تو ساتھ ہی ہائیبریڈ نظام بھی متحرک ہو رہا ہے، عدالتیں متحرک ہو رہی ہیں۔ ایک طرف سہیل آفریدی کے خلاف اچانک مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں، تو دوسری جانب سپریم کورٹ نے بھی حال ہی میں ایک ایسا فیصلہ سنایا جس کے بعد نیب مقدمات اب وفاقی آئینی عدالت کے پاس جا چکے ہیں۔ حالانکہ حکومت نے دوران سماعت خود قانون سازی کے اندر چھوڑے ہوئے خلا کو ایکسیپٹ کیا تھا، تسلیم کیا تھا، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو بظاہر نیب کے وکیل اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کے دلائل لگتے تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے زیادہ وہ صرف اٹارنی جنرل اور نیب کے دلائل تھے، وہ فیصلہ ہی، اور نیب کیسز اب آئینی عدالت کو